بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز احمد کے ناولٹ جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں کا تیسرا ایپیسوڈ آپ کی زیر سماعت ہے۔ اور جب اندھیرے میں اس نے سیڑھیوں پر اور اپنے اطراف قدموں کی چاپ سنی تو وہ لمحہ بھر میں سمجھ گیا کہ یہ ساری بھوکا اکیلا نہیں، ایک پورا دستہ کا دستہ اس کے ساتھ ہے، اور یہ دستہ وفاداروں کا نہیں۔ اور اس نے ساری بھوکا کی مکار آواز سنی جو تاریکی میں استہزاء بکھیر رہی تھی۔ ہم حضور کے جاں نثار خادم ہیں، لیکن اب حضور کی مزاحمت بیکار ہے۔ سلطان حسین نقاہت کے عالم میں تلوار ٹیک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا تن ہلکے بخار سے اور اس کا من ایک طرح کی بے بسی سے جل رہا تھا، مگر اس نے پورے شاہانہ دبدبہ کے ساتھ کہا، مجھے اپنے امیر کے پاس لے چلو۔ تیمور کے خیمے میں ہر چیز سلطان حسین کی جانی پہچانی ہوئی تھی، یہاں تک کہ وہ شکل بھی جو نچلے سے حاشیہ دار تخت پر آہنی خود پہنے برا جمان تھی، اور جس کی ایک ٹانگ آگے کی طرف پھیلی ہوئی تھی۔ تیمور نے سلطان حسین کی طرف ایسی آنکھوں سے دیکھا جو گویا شیشے کی بنی ہوئی تھی، جن میں جذبہ ندارت تھا۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی، نہ رحم، نہ خشونت، ایک خشکی تھی جس میں جذبات کا قطعاً وجود نہ تھا۔ اور اس نے سلطان حسین کو عزت سے بٹھانے کا حکم دیا۔ پھر اس نے اپنے اس رقیب، اس عزیز کی طرف دیکھا جو اولجائی کا بھائی تھا، اور اولجائی اسے یاد آ گئی۔ اب وہ شہر سبز کے ایک سر سبز و شاداب پائیں باغ میں سرد کے ایک نوخیز پودے کے سائے میں ازلی ابدی نیند سو رہی تھی۔ اس کی اولجائی جس کی حسین گداز جسم سے ایسی زندگی ٹپکتی تھی کہ وہ ہر لمحے جھانکتی ہوئی بھیانک دانت دکھائی دیتی ہوئی موت کو بھول جاتا، جو ہر زاویے، ہر گوشے سے اس سے آنکھ مچولی کھیلتی۔ اور جب تیمور کو اولجائی یاد آئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، لیکن ایسا معلوم ہوا کہ کسی نے اوپر سے نیچے تک اس کے دل کو کسی بڑھئی کے آرے سے چیر دیا ہے، جیسے یہ زخم جسے کسی انسان کے ہاتھ نہیں لگایا تھا، شہر سبز کی طرح ہمیشہ ہرا رہے گا۔ سلطان حسین میں اولجائی سے ذرا سی مشابہت تھی، وہی کشادہ پیشانی، وہی پھیلی ہوئی ناک اور پھڑکتے ہوئے نتنے۔ اور تیمور نے ایک جذبہ سا محسوس کیا کہ وہ اٹھ کر اپنے اس خون کے پیاسے دشمن سے بغل گیر ہو جو اس کی محبوبہ کا بھائی تھا، لیکن سنگین آنکھیں، فولادی اعصاب پھر سنگ و آہن کے ہو گئے۔ اولجائی کو سلطان حسین کے ہاتھوں کون سی راحت ملی تھی؟ کیا اس نے اولجائی کا ایک ایک محبوب زیور اپنے ہاتھ سے اتار کے سلطان حسین کو بطور محصول کے نہیں دیا تھا؟ اور یہ جان کر بھی کہ یہ زیور بہن کا ہے، سلطان حسین نے اس خراج کو قبول نہیں کیا تھا؟ کیا اولجائی کی زندگی بھی وہ اس کے خون کا پیاسا نہیں رہا تھا؟ اس جنگل میں کوئی کسی کا بھائی نہیں تھا، کوئی کسی کا عزیز نہیں تھا۔ یہاں شیر تھے، چیتے تھے، اور ان کے ساتھ بہت سے جنگلی جانور لگے ہوئے تھے، کچھ شغال، کچھ بھیڑیے، کچھ خرگوش۔ یہاں کون کس کا تھا؟ یہاں نری موت تھی۔ پہلا فرض مہمان نوازی تھا۔ سلطان حسین کے ہاتھ دھلائے گئے اور اس کے آگے دسترخوان بچھایا گیا۔ تیتروں کی یخنی، شیش کوفتہ اور پتلی پتلی ترکمانی نانوں کی روٹیاں اس کے آگے سجائی گئیں۔ تیمور کو معلوم تھا کہ سلطان حسین کو تورانی کومیز پسند نہیں، ہراتی انگوروں کی کشیدگی ہوئی شراب کا ساغر اور اس کے ساتھ کاشان کا منقش طلائی جام اس کے آگے رکھا گیا۔ اس کا اپنا بھانجا اور تیمور کا سب سے بڑا بیٹا جہانگیر اس کے سامنے تیمور کے اشارے پر دو زانوں ہو بیٹھا۔ سلطان حسین کئی دن کا بھوکا تھا، لیکن اس کے چہرے یا اس کے شاہانہ انداز استغنا سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابھی اتنا کھا پی چکا ہے کہ اب صرف اپنے میزبان کی خاطر سے دوبارہ کھانے پر آمادہ ہوا ہے۔ کھانے کے درمیان میں فراست اور خالص ترین شر کی ایک جھلک تیمور کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ اس کے ابرو اور گھنے ہوئے اور اس کی پیشانی پر 3 لکیریں نمودار ہوئیں، اور اس نے 3 مرتبہ تالی بجائی۔ اس سہ بار تالی کا مطلب سب کو معلوم تھا۔
ایک زوردار لاغر اندام شخص پردے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ وہ چینی اطلس کا لباس پہنے تھا اور اس کی تلوار کی میان طلائی تھی۔ وہ سر سے پیر تک بجائے نابختر اور جوشن کے محبوب خواجہ سراؤں اور غلمانوں کی طرح جواہرات پہنے تھا۔ اس کے کان چھدے ہوئے تھے اور اس کے گلے میں مروارید کے ہار پڑے تھے، لیکن اس کے سر پر مغلوں کا چنگیز خانی تاج تھا۔ تیمور کے ہونٹوں پر ایک طرح کی فریز شیطانی مسکراہٹ جھلکنے لگی اور اس کا اشارہ پاتے ہی تیمور کی اپنی اولاد کے سوا جتنا درباری اور سپہ سالار تھے وہ سب جھک کر آداب بجا لائے، اور تیمور نے اس چینی اطلس کے لبادے کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سلطان حسین نے یہ سب کن اکھیوں سے دیکھا اور نفاست اور بے نیازی سے نان اور شیش کوفتہ کا ایک بڑا سا لقمہ اپنے منہ میں رکھا اور پھر ہرائی شراب کا جام اپنے منہ سے لگا لیا۔ اب تیمور نے اس سے کہا، برادر عزیز سلطان حسین، جب آپ ہم سے جدا ہو گئے اور آپ نے مجھ سے مقابلہ اور میرے خلاف صف آرائی میں مصلحت جانی تو میں نے سیور غاتمش کو، جو خان اعظم چنگیز خان کی نسل سے ہے اور جس طرح آپ ایلخانی شاخ کے چشم و چراغ ہیں، اسی طرح اس کا تعلق چغتائی شاخ سے ہے، ماورا النہر سمرقند اور تاتار کا بادشاہ مقرر کیا، کیونکہ بادشاہ کا خان اعظم چنگیز کی نسل سے ہونا ضروری ہے۔ سلطان حسین نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ جہانگیر نے اپنے باپ کی طرح نیچی نظر سے ایک بار دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ خدام نے آگے بڑھ کر سلطان حسین کے آگے سلفشی رکھ دی اور اس کا ہاتھ دھلانے لگے۔ سلطان حسین نے منہ میں انگلی ڈال کے دانت صاف کیے اور کلی کی۔ خدام نے ترکی، طوال اور کنگھا پیش کیا۔ سلطان حسین نے طوال سے منہ صاف کیا اور اپنی گھنی داڑھی میں کنگھی کی۔ دسترخوان بڑھایا جانے لگا اور اس وقت دانتوں میں طلائی خلال کرتے کرتے سلطان حسین تیمور کی طرف متوجہ ہوا۔ سیور غاتمش پر اس نے حقارت اور رعونت کی نظر ڈالی اور تیمور سے کہا، برادر عزیز امیر تیمور گورگاں، تعظمن تشتاد و تظلمن تشا۔ قاضی زین العابدین نے تسبیح پڑھتے پڑھتے گردن جھکا لی۔ تسبیح ختم کر کے اس نے گہری سانس لی اور تیمور کی طرف لجاجت کی نظر سے دیکھا، گویا وہ سلطان حسین کی سفارش کر رہا ہے۔ پھر ہمت کر کے اس نے ہاتھ جوڑے اور کہا، اگر اس بوڑھی بے مصرف جان کو امان ملے تو کچھ عرض کرنے کی جرأت کروں۔ تیمور نے اس کی طرف دیکھا، یہ گویا اس کے اپنے ضمیر کی آواز تھی۔ زین العابدین، بابا آپ کا ارشاد میرے سر آنکھوں پر۔ زین الدین نے کہا، امیر تیمور صاحب، قرآن اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں عظیم ہیں اور عجیب و غریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت اور توقیر بخشی۔ تیمور کے چہرے پر بے صبری کی لہر دیکھ کر اس نے کہا، اس کے فیض سے آپ کے بازو کو وہ قوت عطا ہوئی کہ آپ نے چغتائی مغلوں کا قلعہ کما کر دیا، ماورا نہر اور سمرقند کو کفار سے پاک کیا، اپنے اور تمام حریفوں کو شکست دی۔ اوریجا طور پر آنے سے اپنے لیے امیر صاحب قراں کا لقب انتخاب فرمایا۔ آپ نے قرآن کے ساتھ یاسائے چنگیزی کی بھی پابندی کی۔ آپ نے تاج کو ٹھکرایا اور اپنی ایک ٹھوکر سے امیر سیور غاتمش کو تاجدار بنا دیا۔ آج آپ کا حریف اور برادر نسبی سلطان حسین آپ کے دربار میں اسیر ہو کر آیا ہے۔ یا امیر صاحب قراں، یہ فیاضی کا وقت ہے۔ زین الدین کی آواز میں اب خوشامد یا مصلحت کا اثر باقی نہ رہا اور اس نے کڑک کر کہا، یہ جان بخشی اور فراغ دلی کا موقع ہے۔ سلطان حسین آپ کا بھائی ہے، آپ کی محروم اہلیہ جنت مکانی اولجائی خاتون آغا کا بھائی ہے۔ اس بوڑھے کی سفید داڑھی کی لاج رکھیے، آپ دونوں میری دونوں آنکھوں کا نور ہیں۔ آپ سلطان حسین کی خطا سے درگزر کیجیے اور اولجائی خاتون آغا کی محبت اور ان کی یاد کے واسطے سے۔ تیمور نے دیکھا کہ جہانگیر کی گردن جھک گئی ہے اور اس کی پلکوں پر ذرا سی نمی پیدا ہو گئی۔ تیمور نے
کرخت آواز لیکن بڑے ادب کے لہجے میں کہا، بابا زین الدین، مجھے ایک لمحے کے لیے معاف فرمائیں، میں ساری بوگا سے ایک سوال پوچھ لوں۔ جہانگیر پر نظر گاڑ کے تیمور نے ساری بوگا سے پوچھا، ساری بوگا، مروارید کا جو ہار تمہیں سلطان حسین نے دیا تمہارے پاس ہے؟ ساری بوگا نے دو زانو ہو کر وہ ہار اپنی خورجی سے نکالا اور تیمور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تیمور نے کہا، ساری بوگا، اس کے بدلے اس کی دوہری قیمت کے جواہر تمہیں ملیں گے۔ میں نے تمہیں تمہاری وفاداری کے صلے میں مانگ باشی مقرر کیا۔ اور پھر تیمور نے جہانگیر پر شفقت کی ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈال کے اس طرح بیٹھے بیٹھے اپنی گردن سلطان حسین کی طرف پھیری اور اس طرح کہا جیسے کوئی اپنے آپ سے کوئی راز کی بات کہے، یہ ہار الجائی خاتون آغا کا تھا۔ دفعتاً خیمے میں سناٹا چھا گیا، زین الدین کی زبان بند ہو گئی، جہانگیر کی پلکیں خشک ہو گئیں، ایلچی بہادر کے چہرے کے اعصاب سخت ہو گئے۔ ساری بوگا کی منگول مونچھوں کے نیچے ایک وحشی سی مسکراہٹ ایک کان سے دوسرے کان تک پھیل گئی، اور سلطان حسین نے سر جھکا لیا اور لمحہ بھر بعد جب کنگھیوں سے تیمور کی طرف دیکھا تو معلوم ہوتا تھا کہ تیمور کی آنکھیں زرد ہو چکی ہیں، جیسے اسے کم لخت یرکان ہو گیا۔ اور تیمور نے آہستہ آہستہ کہا، سلطان حسین، خدا نے تمہیں جلائروں کے خاندان میں چنگیز خان کی اولاد میں پیدا کیا۔ تم سلطان تھے، الجائی تمہاری بہن تھی۔ یاد ہے میں نے ہمیشہ تم سے وفاداری کی، میں نے چغتائیوں کو سیر دریا کے اس پار دھکیلا اور ان کے درمیان کی سرزمین تمہارے حوالے کی۔ میں نے تم سے برابری اور ہمسری کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن تم نے مجھ پر اور میری بیوی یعنی اپنی بہن پر جو مصیبت کے زمانے تمہارے ساتھی تھے، اپنی سلطنت کے زمانے میں بہت سختی کی۔ مصنوعی زخم خوردہ آواز میں تیمور نے کہا، تم اس ہار کو پہچانتے ہو؟ جب تم نے لگان بڑھا دیا اور مجھ پر سختی کی تو میں نے الجائی خاتون آغا کے زیور اتار کے لگان میں ادا کیے، اور تم جانتے تھے کہ یہ تمہاری بہن کا زیور ہے، لیکن تم نے اسے بطور لگان کے قبول کیا۔ تم نے مجھ پر اور اپنی بہن کی زندگی میں اس پر رحم نہ کیا۔ اور پھر بفرے ہوئے زخمی شیر کے لہجے میں اس نے قاضی زین الدین کو مخاطب کیا، میرے مرشد کامل زین الدین بابا، سچ بتاؤ، کیا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ زین الدین کا ہاتھ اسی طرح تسبیح کے دانوں سے الجھا رہا۔ دوسرے درباریوں نے آواز بلند ندا لگائی، امیر صاحب کراں کا ارشاد درست اور برحق ہے۔ سلطان حسین نے پہلو بدلا، پہلے وہ ذرا بے تکلفی سے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، اب دو زانو ہو گیا۔ اس نے اس کی بڑی کوشش کی کہ اس کی آواز گلو گیر نہ ہونے پائے اور اس کے لہجے میں کھویا ہوا وقار کھوٹے سکے کی طرح کھنکھنتا رہے۔ اس نے کہا، امیر تیمور گورگاں۔ آوازیں آئیں، امیر تیمور صاحب کراں۔ اس نے کہا، امیر تیمور صاحب کراں، خدا صاحب قرآنی مبارک کرے، خدا سیور غاتمش کو سلطنت مبارک کرے۔ اس نے ایک حقارت کی نظر سیور غاتمش پر ڈالی جو کھسک کر تیمور کے لنگڑے پیر کے قریب آ بیٹھا تھا۔ مجھے اب سلطنت کی ہوس باقی نہیں رہی، میں اب صرف ایک استدعا کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ مجھے اجازت ہو کہ میں حج بیت اللہ کا ارادہ کروں۔ میں اس سرزمین سے جہاں میں نے کچھ دن پہلے حکومت کی تھی اپنا منہ کالا کروں اور باقی ایام خانہ کعبہ کے طواف اور توبہ و استغفار میں بسر کروں۔ ساری بوگا اتنی آسانی سے اپنے شکار کو چھوڑتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، اے امیر، کتنی بار سلطان حسین سے صلح کی اور دوستی بڑھائی اور کتنی بار دھوکہ کھایا۔ بابا زین الدین نے پھر ہاتھ جوڑے اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، امیر صاحب کراں، جو لطف درگزر میں ہے انتقام میں نہیں، اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ تیمور کے قیافے پر بے صبری کے آثار دیکھ کر اس نے کہا، میں کوئی وقفہ حدیث کا حوالہ نہیں دینا چاہتا، صرف دنیاوی دانش و سیاست کا ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ امیر معاویہ کی زندگی کا ہے، جس کے متعلق یعقوبی نے یہ روایت کی ہے کہ کسی نے امیر معاویہ سے پوچھا کہ کس طرح آپ نے اپنے اطراف اتنے وفادار سپہ سالار مہیا کیے اور کس طرح دنیاوی کامرانی میں آپ بازی لے گئے۔
تو امیر معاویہ نے ہنس کر جواب دیا کہ اگر تازیانے سے کام چل سکتا ہے تو میں تلوار استعمال نہیں کرتا، اور اگر زبان سے کام چل سکتا ہے تو میں تازیانہ استعمال نہیں کرتا۔ یہ روایت میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ یہ دنیا بے قراری کی دانش ہے۔ اس مناسبت سے الفخری نے اپنی تاریخ میں امیر معاویہ کے حلم کی تعریف کی ہے۔ حلم کا تقاضا یہ ہے کہ شکست خوردہ دشمن سے درگزر سے پیش آیا جائے۔ تیمور کی پیشانی کی شکنیں اسی طرح گہری تھیں، ابرو پر وہی بل تھے۔ ایلچی بہادر جو ذرا ذرا سردر کے عالم میں تھا، بے صبری سے پہلو بدلنے لگا۔ جب قمیص کا نشہ تیز ہوتا تھا تو اس کے چہرے کی سنجیدگی میں خشونت کا انداز پیدا ہونے لگتا، وہ دنیا بھر سے برہم معلوم ہوتا۔ بابا زین الدین کی بات کاٹ کے اس نے اکھڑ سپاہی کی طرح تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا، سر بہ سجدہ ہو کے زمین چومی اور کہا، امیر صاحب کراں، سلطان حسین نے آپ سے بغاوت کی ہے اور اسے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ یعقوبی اور فخری مجھ جیسے سپاہی کی سمجھ سے باہر ہیں۔ اس پر سلطان حسین کو طیش آ گیا اور وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ قیدی ہے۔ جلائروں کے خاندانی رویے کے لہجے میں اس نے کہا، نمک حرام ایلچی بہادر، تو نے یہ کیا کہا کہ ہم نے بغاوت کی ہے؟ ہم جلائروں کے خاندان سے ہیں، ہماری رگوں میں ہلاکو خاں اور چنگیز خاں کا خون ہے۔ تو اپنے آپ کو مغل کہتا ہے، تو نے کبھی یاسائے چنگیزی پڑھی ہے یا پڑھوا کر سنی ہے؟ تو نے خان اعظم چنگیز خاں کا حکم نہیں پڑھا کہ سلطانی اور بادشاہی اسی کے اپنے خاندان میں رہے گی؟ تیمور اس لیے امیر ہوا کہ وہ میرے خاندان کا گورگاں ہے۔ میرے خاندان میں اس نے دامادی کی، اس کی شادی میری بہن اولجائی سے ہوئی، اور اولجائی جو شہزادی تھی آج زندہ نہیں۔ پھر بتا کس نے کس سے بغاوت کی اور بادشاہت کس کا حق تھا؟ اب ایلچی بہادر کا سر گھومنے لگا۔ وہ صوبتائی بہادر کی اولاد تھا جو چنگیز خاں کا دست راست تھا، جس نے کبھی چنگیز سے غداری نہیں کی، اور چنگیز سے غداری کر بھی کون سکتا تھا؟ جس نے کبھی باتو خان سے غداری نہیں کی، لیکن چنگیز خاں کی بات اور تھی اور سلطان حسین کی بات اور تھی۔ یاد ایلچی بہادر کی دانتوں میں ہرن کے نمکین کباب کی طرح پسنے لگی، اور پھر یاد کچھ یوں بدل گئی گویا وہ تلا ہوا گرد تھی جسے وہ نمکین ککڑی کی طرح چبا رہا تھا، اور اس نے کہا، بادشاہت کسی کا حق صحیح، مگر صاحب قرانی اور سلطنت اس کا حق ہے، جس کے حق میں بدخشاں کے بوڑھے شامان نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ آگ جلا کے ایک لشکر کو شکست دے گا اور گرد اڑا کے ایک شہر کو تسخیر کرے گا۔ اور اس پر آگ بوگا نے جو ابھی تک خاموش بیٹھا تھا صدا لگائی، ہاں سلطان حسین، اس وقت تم کہاں تھے جب امیر تیمور صاحب قرا نے آگ جلا کے ایک لشکر کو شکست دی اور گرد اڑا کے ایک شہر کو تسخیر کیا؟ سیور غاتمش جو تیمور کی لنگڑی ٹانگ کے قریب خاموش بیٹھا تھا، اس طرح بول اٹھا جیسے راوی ایک دوسرے کی داستان بڑھانے کے لیے بول اٹھاتے ہیں، یا جیسے شاعر ایک دوسرے کا مصرع اٹھاتے ہیں۔ بدخشاں کا کون سا شاماں؟ بات کو کبابوں کی طرح دانتوں میں پیس کر ایلچی بہادر نے کہنا شروع کیا، وہی اندھا شاماں جسے آمو دریا کے پل کی لڑائی سے پہلے ہم نے بدخشاں میں چغتائیوں کا جاسوس سمجھ کے پکڑا تھا۔ یہاں سے آک بوگا نے بات اٹھائی، مگر شامان چغتائی نہیں، کچکچاتی لہجے میں اور خوری بولتا تھا، معلوم نہیں کس دھن میں، کہ چاک کی ہری بھری چراگاہوں چھوڑ کے بدخشاں کے برف زادوں میں آ نکلا تھا۔ بدھ مت کے بھگشوں کی طرح کہا کرتا تھا کہ یہیں پہاڑوں میں من کے کوکو تینگری سے لو لگائی جا سکتی ہے، حالانکہ یہ بات بالکل میری سمجھ میں نہ آئی، کیونکہ نیلا جاویدانی آسمان کچ چاک کے مرغزاروں سے تو صاف نظر آتا ہے، مگر بدخشاں کے پہاڑوں میں بادلوں سے گھرا رہتا ہے۔ بات کاٹ کے ایلچی بہادر نے کہا، حضور امیر صاحب قراں بابا زین الدین کی طرح آگ بوگا نے بھی لانترانی شروع کر دی،
وہ عربی لن ترانی میں یہ ترانی لن ترانی کی طرح آگ بوگا نے بھی لن ترانی شروع کر دی اور عربی لن ترانی تھی، یہ ترانی لن ترانی ہے۔ میں تو صرف سلطان حسین سے کہنا چاہتا تھا کہ میں نے جو امیر تیمور سے وفاداری کا عہد باندھا وہ اس لیے تھا کہ سلطان حسین کا تو دور دور کہیں پتہ بھی نہ تھا، مگر چغتائیوں کے مقابلے میں امیر تیمور نے گرد اڑا کے ایک حصار کو تسخیر کیا۔ تیمور کے چہرے پر تحسین کی ایک جھلک تھی، عدالت دفعتاً روایت گاہ بن گئی تھی۔ ایلچی بہادر نے نمکین مچھلی اور تلے ہوئے داموں کی آہستہ آہستہ چگالی شروع کی۔ سلطان سیور غاتمش تم اس زمانے میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، میرے رفیقوں کو یاد ہوگا کہ ہم سب 40 آدمی تھے، سب سے آگے امیر تیمور گورگاں، ان کے پیچھے اولجائی ترکان آغا، پھر جاکو برلاس، پھر میرا یار آگ بوغا، پھر میں تھا اور پھر اور سب تھے، اور پہاڑی پگ ڈنڈی بہت تنگ تھی، گھوڑوں کے سم بار بار چٹانوں کی نوکوں سے ٹکراتے، ڈھلوانوں پر گندی گندی برف چمک رہی تھی، ہم جہاں کہیں دم بھر کو ٹھہرتے لگامیں ڈھیلی چھوڑ دیتے، ہمارے گھوڑے نرم برف سے رستے ہوئے پانی کی دھلی ہوئی گھاس کو اس طرح چباتے جیسے مرغ کی یخنی میں ڈوبی ہوئی ترکاری ہم لوگ کھاتے ہیں۔ پہاڑی درندے خال خال تھے، مگر جب ایک موڑ پر امیر گورگاں نے اپنے گھوڑے کی باغ موڑی تو اس نے چند قدم کے فاصلے پر ایک پہاڑی تیندوا اسی پگ ڈنڈی کے پر سامنے کھڑا ہوا ملا۔ اس یاد کے جادو سے تیمور کی پیشانی پر روشنی سی جھلکنے لگی اور وہ بے ساختہ بول اٹھا، مجھے خوب یاد ہے، بالکل میرے مقابل گویا یہ مقابلہ کرنے کو آ نکلا تھا، مجھے اس کا رنگ یاد ہے، برف کے سمور کی طرح سفید، اور اس پر بھورے بھورے دھبے تھے، بہت کم نرخے میں نے ایسے خوبصورت جانور دیکھے ہیں۔ جاکو برلاس نے کمان اٹھائی تو میں نے اسے روک دیا اور کہا کہ یہ میری تقدیر کی نشانی ہے، اگر اس زخمی ہاتھ سے تیر چلا کے میں نے اس تیندوے کو مار لیا تو میرے تاج کی 40 ساتھی ایک دن 40,000 بن کے چغتائیوں کو شکست دیں گے۔ آگ بوگا نے کہا، اور جب حضور نے تیر چلایا تو چشم زن میں تیندوا وہیں ڈھیر ہو گیا تھا، اور یہی حال امیر صاحب کراں کے اور دشمنوں کا ہوگا۔ اس پر سب نے نظر بھر کے سلطان حسین کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ ایلچی بہادر نے کہا، جیسا امیر صاحب کراں نے ارشاد کیا تھا وہی ہوا، برلاس سوار آتے گئے اور ہماری تعداد بڑھتی گئی، اور ہم اپنے پیارے آمو دریا کے کنارے کنارے بڑھتے گئے، جس کے اس پار دشمن کا پڑاؤ تھا، ادھر بکی جوک کا لشکر تھا، اور 1 مہینے تک ہم آمو دریا کے آر پار اس سے آنکھ مچولی کھیلتے رہے۔ مغل فوج ہمارے ساتھ ساتھ بڑھتی، ہمارے ساتھ ساتھ پیچھے ہٹتی، اور روز تیروں کے بادل اس کنارے سے اس کنارے اور اس کنارے سے اس کنارے تک امڑتے اور برستے جاتے، یہاں تک کہ ہمارے پیارے آمو دریا نے ایک نرالی وادی میں قدم رکھا جس میں نہ سبزی تھی نہ صنوبر تھے، کالی کالی چٹانیں تھیں جن کے کنارے کائی جم رہی تھی اور گھوڑوں کے قدم پھسلتے تھے، اور یہاں پتھر کا ایک مضبوط پل تھا، کالا پل، مضبوط پل، آمو کے اس پار سے اس پار تک۔ اس پل پر امیر نے اور امیر موسیٰ کے ساتھ 500 برلاس سوار چھوڑے، اور ہم سب امیر کے ساتھ مغلوں کی فوج کے پیچھے والی پہاڑیوں میں جا پہنچے۔ یہاں امیر تیمور کے حکم سے ہم سب منتشر ہو گئے اور ہم نے دور دور تک پہاڑیوں میں آگ جلائی۔ آدھی رات کو جب بگی جوک نے اپنے آگے پیچھے ہر طرف دور دور تک آگ جلتی دیکھی اور سرمئی دھواں پھیلتا دیکھا تو سمجھا کہ ہماری فوج اس سے کئی گنا زیادہ ہے، حالانکہ اس کی فوج ہم سے 10 گنی تھی۔ سمجھا کہ وہ ہماری فوج سے گھر گیا، سمجھا کہ شطرنج ہار گیا، سمجھا خیریت اسی میں ہے کہ بچ کر نکل جائے، اور جب وہ بھاگ گیا تو اس طرح اندھے بدخشانی شامان کی پہلی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ امیر گورگاں نے صرف آگ جلا کے ایک جرار لشکر کو شکست دی،
سلطان حسین اس وقت تم کہاں تھے؟ اور اس پر آگ بوگا نے کہا ایلچی بہادر تھے، یاد ہے؟ اس واقعے کے بعد ہمارے آقا امیر صاحب قرآن نے کہا آگ بوگا وہ اندھا شامان جھوٹا نہیں تھا، اگر وہ پیشن گوئی نہ کرتا تو مجھے آگ کا لطیفہ ہرگز نہ سوچتا۔ اب چل دوسری پیشن گوئی پوری کر دکھائیں۔ آگ بوگا کے انداز بیان میں فلفل ہندی کا سرخ سرخ چٹخارا رہ نہیں تھا۔ امیر نے کہا سب سے پہلے ماورا نہر کا جو شہر چغتائیوں سے آزاد ہوگا وہ میرا اپنا شہر، میرا شہر سبز ہوگا تو اپنے ساتھ 200 سوار لے، ان سواروں کی رکابوں کے دونوں طرف سوکھی ہوئی خاردار جھاڑیاں اس طرح باندھ کر جب وہ گھوڑوں کو سر پر دوڑائیں تو بے حد گرد و غبار بلند ہو، اور ان سواروں کے ساتھ تو صبح شہر سبز کی فصیلوں کا طواف شروع کر۔ الغرض صبح سے لے کر نصف النہار تک ہمارے گھوڑے شہر سبز کی فصیلوں کا طواف کرتے رہے۔ گرد و غبار کا یہ عالم تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ لاکھوں کا لشکر شہر کا طواف کر رہا ہے۔ چغتائی دستے نے سفید جھنڈا لہرایا اور شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس طرح اندھے شامان کی دوسری پیشن گوئی پوری ہوئی۔ دربار میں سبحان اللہ کا شور بلند ہوا، اور تیمور نے زور سے کہہ لگایا بابا زین الدین، تم نے امیر معاویہ کی روایت کیا شروع کی کہ میرے بہادر سرداروں کو راوی بنا دیا؟ ایلچی بہادر نے کہا سلطان حسین اس وقت تم کہاں تھے؟ تم جب چغتائیوں سے لڑے غلط طریقہ پر لڑے اور ہمارے منہ چھپاتے پھرے۔ امیر تیمور کے چہرے پر کڑوی استہزاء کی ہنسی کے آثار پیدا ہوئے، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک کے للکار کے کہا ایلچی بہادر خاموش۔ پھر اس نے سلطان حسین کی طرف دیکھا۔ حسین، اس میں کوئی شک نہیں کہ بادشاہت کا حق تجھے پہنچتا تھا، مجھے نہیں، لیکن میں نے کبھی بادشاہت کا دعویٰ نہیں کیا۔ جب تو میری جان کے در پہ ہوا تو میں نے تیرا مقابلہ کیا، میں نے کرشی کو تسخیر کیا، میں نے سمرقند فتح کیا، مجبوراً میں نے سیور غاتمش کو بادشاہ بنا دیا۔ یہ کیا میرے قدموں سے لپٹا ہوا بیٹھا ہے؟ یہی سیور غاتمش تاتار کا بادشاہ ہے۔ میں مانتا ہوں کہ سلطانی یا خاقانی کسی گورگاں کو نہیں ملے گی۔ بادشاہ چنگیز خان کی نسل سے ہوگا، لیکن پہلے وہ ہلاکو خان کی نسل سے تھا، اب چغتائی خان کی نسل سے ہے، اس لیے اب ماورا نہر میں تیرا کوئی مقام نہیں۔ سلطان حسین نے کہا میں تخت و تاج سے دست بردار ہو چکا ہوں، مجھے بیت اللہ جانے کی اجازت دو۔ تیمور نے آنکھیں بند کر لیں، گویا وہ کچھ سوچ رہا ہے۔ ایلچی بہادر نے پھر آگ بوگا سے بآواز بلند کہا اس بہانے ایک مرتبہ پھر چنگل سے نکل گیا تو پہلے کی طرح پھر سر اٹھائے گا اور امیر صاحب قرآن سے پھر بغاوت کرے گا۔ امیر تیمور نے ڈانٹ کر کہا ایلچی بہادر خاموش۔ جب دربار میں خاموشی چھا گئی تو امیر تیمور نے بآواز بلند کہا کسی اور امیر کو کچھ اور کہنا ہے؟ سلطان حسین کو میں کوئی سزا اس لیے نہیں دے سکتا کہ جب وہ میرا حریف تھا، اس ملک کا بادشاہ تھا، آج جب کہ وہ بادشاہ نہیں، وہ صرف اس ملک سے باہر حج بیت اللہ کو جانے کی اجازت چاہتا ہے، میں اسے روک نہیں سکتا۔ کوئی اور امیر ایسا ہے کہ جس سلطان حسین سے کوئی اور شکایت ہے؟ اگر ہے تو وہ ابھی بیان کرے، کیونکہ میرے دربار میں انصاف ہے، جبر نہیں۔ تیمور کی آنکھوں میں چالاکی کی اور مکر کی ایسی بے پناہ چمک تھی کہ بابا زین الدین نے سر جھکا لیا۔ سب سمجھ گئے کہ اب کہ جو چال چلی جائے گی، اصلی شبہ موت وہی ہے۔ عین اس وقت اس بے ساختگی سے جیسے کوئی مہرہ خود بخود اٹھے، جیسے برابر کی بازی کے درمیان یک لخت خطرناک طور پر شہ پڑ جائے۔ ایک نوجوان نے دو زانوں ہو کر فریاد کی بادشاہی آپ کا، سلطان حسین کا اور سیور غاتمش کا آپس کا معاملہ ہے، میں آپ سے انصاف کا طالب ہوں کہ مجھے اپنے بھائی اولجاتیوک کے خون کا قصاص ملنا چاہیے۔ یہ مہرہ جو یوں بے ساختہ اٹھا تھا، تیمور نے سلطان حسین کی گرفتاری کی اطلاع سنتے ہی محض اس موقع کے لیے جما دیا تھا۔ اب تک وہ خاموش تھا، اب اس نے مہرے کے چلنے سے سناٹا سا چھا گیا۔ امیر تیمور نے قاضی زین الدین کو اشارہ کیا بابا زین الدین، یہ امیر بلخ کے
خسرو کی فریاد ہے۔ سلطان حسین کے حکم سے اس کے بھائی اولجا تیو کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تم نے مجھے انصاف کا مشورہ ہمیشہ دیا ہے اور میں نے ہمیشہ مانا ہے، اب تم انصاف کا فتویٰ دو۔ سلطان حسین نے کہا، مجھے یہ واقعہ یاد بھی نہیں، لیکن امیر تیمور کسی نے آج تک بادشاہ پر قتل کا الزام لگایا ہے؟ کیا ہر جان بادشاہ کی ملکیت اور اس کے اختیار کی چیز نہیں؟ مگر شاطر کے چہرے کے اعصاب سخت ہو گئے اور اس نے کہا، یہ معاملہ انصاف کا ہے، اس کا باقاعدہ فیصلہ ہونا چاہیے، میں اس میں دخل نہ دوں گا۔ اور پھر اس نے حکم اور فتویٰ کے ملے جلے ہوئے لہجے میں کہا، ورنہ کل اور محشر کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس نے نظر اٹھا کے دیکھا، اس کے سامنے ایک خمیدہ کانت پیر مرد عصا کا سہارا لیے کھڑا تھا اور پیر مرد کے جسم میں راشا تھا۔ یہ اس کا پرانا رفیق، اس کا استاد قاضی زین الدین تھا۔ زین الدین کی راشا دار آواز لجاجت بھی تھی اور ملاحت بھی۔ اے میرے امیروں کے امیر، اے سرداروں کے سردار، جس روز محشر کا تو نے نام لیا وہ عادل ہے۔ میں نے مانا کہ وہ رحیم بھی ہے اور قہار بھی۔ وہ سب کچھ ہے مگر مدعی نہیں، اور قاضی اگر مدعی بھی ہو تو انصاف کیا خاک کرے گا؟ وہ کسی فریق کا فریق مخالف نہیں۔ بوڑھے کی نظروں میں ایک طرح کا جلال تھا جس کے آگے تیمور کا اپنا جلال ماند تھا۔ اس نے کہا، بابا زین الدین، آپ تشریف تو رکھیں، آپ کا ارشاد سر آنکھوں پر، لیکن اب تو اس قضیے میں ایک فریق امیر کے خسرو ہے جو مدعی ہے اور دوسرا فریق سلطان حسین ہے۔ میری حیثیت اس مقدمے میں مصنف اور قاضی کی ہے، کیا آپ مقدمے کی اس صورت کو تسلیم نہیں کرتے؟ بابا زین الدین نے اسی طرح بڑھائی ہوئی آواز میں رک رک کے جواب دیا، میں کیا اور میری مجال کیا کہ آپ کے مقدمے کی اس صورت کو تسلیم کروں یا نہ کروں، لیکن آپ ہی کے والد نے مجھے شہر سبز کا قاضی مقرر کیا تھا، پھر آپ کے نانا قاص خان نے مجھے سمرقند میں قاضی القضاء بنایا تھا۔ میں نے ہمیشہ آپ کی اور آپ کے خاندان کی خدمت کی، اور آپ کا خاندان سلطان حسین کے خاندان سے الگ نہیں۔ شاطر گویا لمحہ بھر کے لیے مات کھا گیا۔ اس دہکتے ہوئے جہنم میں کہیں ٹھنڈا نور تھا جو ابل پڑا، اور تیمور نے کہا، اگر آپ چاہیں تو بجائے خود فیصلہ کر دیں، میں سلطان حسین کا مقدمہ آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ زین الدین کی تھکی ہوئی آواز نے جواب دیا، میں کیا اور میری بساط کیا، لیکن اے امیر، میں اب چراغ سحری ہوں۔ اس مقدمے اور اس کے بعد کے ہر مقدمے کی سماعت خود آپ کو کرنی ہوگی۔ جب میں نے آپ کے لیے امیر صاحب کراں کا لقب تجویز کیا تو خوشامد کی بات نہیں تھی۔ میں نے آپ کی پیشانی پر اقبال کا ستارہ چمکتا دیکھا، جو اگر آج توران میں چمک رہا ہے تو کل مصر، روم، شام اور کچچاک پر چمکے گا۔ اب یہ آپ کے اختیار کی بات ہے کہ یہ جبر کا ستارہ ہوگا یا عدل کا۔ یہ پہلا مقدمہ آپ کا پہلا امتحان ہے۔ بظاہر سلطان حسین کا حریف اور مدعی کے خسرو ہے، لیکن کے خسرو کو مدعی بننے کی جرأت اس لیے ہوئی کہ اصلی مدعی آپ ہیں۔ اے امیر، اگر اس بوڑھے کی زبان کٹوانی ہو تو کٹوا دیں، لیکن جب تک اس زبان میں طاقت گویائی ہے، مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ عدل میں سازش کا کوئی مقام نہیں۔ عدل ایک مقصود بذات صفت ہے، اور یہی میری ساری زندگی کے سارے تجربہ کا نچوڑ ہے۔ اس سے زیادہ اس بوڑھے نمک حلال کو کچھ اور نہیں کہنا۔ جب زین الدین اپنی تقریر ختم کر چکا تو پرانے جانثاروں نے، ایلچی بہادر نے اور جاکو برلاس نے اور آک بوگا نے دیکھا کہ تیمور کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ اس کی نظریں سامنے قالین پر گری ہوئی تھیں، اس کو پیشانی کی تینوں لکیریں اور گہری ہو گئی تھیں، اور وہ گہری سوچ میں تھا۔ اس وقت پورے دربار پر موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، کسی کی مجال نہ تھی کہ زور سے سانس لے سکے یا پہلو بدل سکے۔ دفعتاً زور سے تیمور نے اپنی ران پر ہاتھ مارا اور کہا، خدا کی قسم، میں اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب دن ڈھلتا جا رہا ہے، صبح کو سلطان حسین کو پھر دربار میں پیش کیا جائے۔ محافظ دستے کے سپاہی سلطان حسین کو حراست کے خیمے میں لے گئے، اور جب تیمور دربار کو برخاست کرنے کے لیے اٹھنے لگا تو اس نے پوچھا، بابا زین الدین، آپ کو کچھ اور کہنا ہے؟ قاضی زین الدین نے کہا، صرف اتنا کہ جسم کو فولاد کا ذرہ کم تر پہنایا جاتا ہے
اور سر پر آہنی خود اوڑھا جاتا ہے تب بھی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، حالانکہ آنکھیں جسم کا سب سے نازک حصہ ہیں، لیکن جب آنکھیں آہن پوش ہو جائیں تو ذرا بکتر بیکار ہے، فولادی خود بیکار ہے، تیر اور بتر، ڈھال اور تلوار بیکار ہے۔ عدل میں اتنا ہی خطرہ ہے جتنا آنکھیں کھلی رکھنے میں، لیکن آنکھیں آن پوش ہونے میں اور زیادہ خطرہ ہے۔ تیمور نے کہا، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا۔